بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلوی مولوی محمد حنیف قریشی نے بول چینل کی وساطت سے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو کچھ موضوعات پر مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کا ادنا خادم ہونے کے ناطے بندہ نچیز محمد یحییٰ عارفی ان چیلنج کو قبول کرتا ہے، اور مولوی حنیف قریشی بریلوی جو ہے ہم اس کو برملا کھلے لفظوں میں یہ بات پیغام دیتے ہیں کہ آپ جو ہے آئیے، انشاءاللہ آپ کے مناظرے کی جگہ کا انتظام بھی ہم کریں گے، سیکورٹی کا انتظام بھی کریں گے، آپ کے موضوعات بھی، حتیٰ کہ اگر آپ قبر پرستی، مردوں سے، فوت شدگان سے مانگنا یا جو ہے فوت شدگان کے وسیلے سے مانگنا، جن عنوانات پہ آپ تباہ آزمائی کرنا چاہیں، اللہ کی وجہ سے ہم آپ کا بطلان واضح کریں گے۔ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں، آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ جو ہے ہم سے بیٹھیے، دعویٰ جواب دعویٰ طے کیجیے، انشاءاللہ میدان انشاءاللہ بتائے گا آپ کا بطلان بھی اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول ٹی وی پر مولوی حنیف جو کہ پنجابی قریشی ہے، اس نے اہل حدیثوں کو مختلف موضوعات پر مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہو یا پھر وسیلے کا موضوع ہو یا جو بھی وہ موضوع پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں خواجہ رشید بٹ اور میری ٹیم جو ہے وہ حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور نماز عصر ابھی ادا کی ہے، اس کے بعد میں یہ پیغام جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دیگر مسلمانوں کی طرح رمضان المبارک کی عبادات میں مصروف ہوں، اور دوسری بات ہے کہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال موبائل وغیرہ پر کر لیتا ہوں، فیس بک کا اور اسی طرح واٹس ایپ کا۔ جو بول ٹیلی ویژن پر قاری خلیل الرحمان جوید حفظہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ پری پلان ایک سازش ہے جو کہ کتاب و سنت کے ترجمان قاری خلیل الرحمان جوید حفظہ اللہ کے بارے میں کی گئی۔ دوسری بات کہ مفتی حنیف قریشی نے آج چیلنج دیا ہے، تو یزید پر گفتگو کرنے کی بجائے سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی ہمارے ساتھ سیدنا امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرے، جو انتہائی گھنونے، گھٹیا اور جراثیمی نظریات ان کے بارے میں رکھتا ہے۔ حنیف قریشی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا خود معتمد نہیں ہے، تو ہمارے مقابلہ میں، عمر صدیق کے مقابلہ میں یا خلیل الرحمان جوید کے مقابلہ میں وہ شخص لایا جائے جو بریلوی مکتبہ فکر کا معتمد ہو۔ یہ تو خود متنازع شخصیت ہے، وہ تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بھی مسلک اہل حدیث کے کسی مسئلہ پر اور کسی بھی غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے کراچی بلا لیں یا بول کا نمائندہ یہاں پر بھیج دیں، یا آپ مجھے موبائل فون کے ذریعہ کال پر لے لیں، میں ہر وقت تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مسئلہ میں اہل حدیث کو پوری کائنات پر تفوق حاصل ہے۔ یہ دلائل کے ساتھ بھی میں ثابت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سب سے زیادہ کام اہل حدیث نے کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سب سے زیادہ اہل حدیث نے اپنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی کتاب و سنت میں ہے، اس کو بھی سب سے زیادہ اہل حدیث نے ایمان کے طور پر اختیار کیا ہے، اور یہ لوگ ہم سے پیچھے ہیں، اور اس پر مبالغہ شریک کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ذرہ بر بھی اگر اہل حدیث محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کھوٹ یا میل کا شکار ہو، تو آئیے میں بھی اپنے بیوی بچے لے کر کے آتا ہوں۔ حنیف قریشی سمیت کوئی شخص، کوئی بریلوی عالم دین، کوئی غیر اہل حدیث اپنے بیوی بچے لے کر کے آئے، اور آن ایئر ٹیلی ویژن پر مبالغہ ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے، غیظ اور عذاب کا انشاءاللہ نشانہ بنے گا۔ مبالغہ کے لیے تیار ہوں اور مناظرہ کے لیے بھی تیار ہوں، وہ مسئلہ وسیلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو جو بریلوی اور مسلک اہل حدیث کے درمیان امتیازی عقائد یا مسائل کا اختلاف ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری اس گفتگو کا عامر لیاقت اور اس کی جو کیبنٹ اور اس کے ساتھی ہیں اور بول ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے، وہ سنجیدگی سے نوٹس لے اور مجھ سے فی الفور رابطہ کرے۔ اور میں اپنا رابطہ نمبر بھی بول دیتا ہوں، 0300 6433
576 نماز ظہر کے بعد جو ہے یہ میرا موبائل کھل جاتا ہے اور نماز عشاء تک وہ چلتا رہتا ہے اور نمازوں کے اوقات میں بند ہوتا ہے۔ آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور حق و باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کسی کی دلداری نہیں کرنا چاہتا۔ گدھا ہیکے اور یہ سمجھے کہ میری اونچی آواز جو ہے وہ شیر کی دھاڑ سے بھی بلند ہے اور میں اکیلا ہی جنگل کا راجا ہوں، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آئیے کبھی ہم جیسے فقیروں کے ساتھ بھی 50 آزمائی علمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ ترجمان مسلک اہل حدیث کے وہ شعر ہیں جو 14 سال سے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بیٹھ کر اور دوسرے علماء کے سامنے کتاب و سنت کی بڑی خوبصورت دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اور ان کے حواریوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے کسی بات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ رہا اس وقت کے ابن الوقت علماء کا سستی شہرت کی خاطر دنیا کے عظیم ترین انسان ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پر طعن و تشنیع، وہ شخص ہے جو اس امت کا بہت بڑا مصلح، جس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر ان سستے شہرت حاصل کرنے والے مولویوں کو مناظرے کا اور مجادلے کا اتنا ہی شوق ہے تو آئیے مسلک اہل حدیث کے مناظر پاکستان ہی کے اندر ہی تمہاری علمی درگت بنانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اسلام آباد ہو، گجرانوالہ ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، آئیے یہ گھوڑا اور یہ میدان ہم تمہیں پہلے بھی علمی طور پر مناظرے کے اندر چت کر چکے ہیں اور آئندہ بھی یہ میدان سجانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ رہا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان کے سامنے تم جیسے بچے کو بٹھانا ان کی توہین ہے۔ ان کے سامنے اگر بیٹھنا ہے تو اپنی جماعت کے کسی ذمہ دار شخص کی علمی شخصیت کو سامنے لائیے۔ تمہیں تو وہ دن بھی یاد ہوگا جب تمہارے جلالی نے یہ کہا تھا کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے مناظرہ کروں گا اور کسی سے بات نہ کروں گا۔ پھر شاہ صاحب تشریف لائے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، تو جلالی دائیں اور بائیں دیکھتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اگر ہمت ہے تو آئیے، تمہاری ہر طرح کی پیاس بجھانے کے لیے اہل حدیث کے ترجمان موجود ہیں۔ من جانب ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا چکھا ہے تو یہ ان کی توہین ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ لوگوں کو اس طرح مشتعل کیا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے کہ گویا انبیاء کو تو موت آتی نہیں، یا انبیاء کے ساتھ اگر موت کا لفظ آئے تو نعوذ باللہ یہ نبیوں کی گستاخی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے انکا میتن، انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی وفات پا جانے والے ہیں، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ سب کا فیصلہ آپ کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ جب فوت ہو جائیں گے یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی فلسفی یا منطقی نہیں کہہ رہا، کوئی مسلک نہیں کہہ رہا، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہے۔ اور لوگوں عام فہم سی بات ہے، عام فہم سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 63 برس۔ کیوں یہ کیوں لکھتے ہو کتابوں میں 63 برس؟ اگر ان کو وفات ہوئی نہیں، اگر وہ فوت ہوئے ہی نہیں تو پھر 1400 سال عمر لکھو۔ جب لکھتے بھی یہی ہو 63 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے
تو پھر اختلاف کیسا ہے؟ پھر اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ پھر جھگڑا کیا ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ اجماع امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے چلے گئے، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ سیرت کا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس حدیث کے بارے میں بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، جب نبی کریم نے کہا نا موت کی بڑی سختیاں ہیں، اللہ تو نے موت میں بڑی سختیاں رکھی ہیں، حضرت فاطمہ چلا اٹھی، چیخ اٹھی کہ کائنات کا سب سے افضل شخص، کائنات کی سب سے افضل ہستی اس وقت موت کے سکرات میں مبتلا ہے. کہا یا اپنے والد کو پکارنا شروع ہو گئی، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کی تکلیف. نبی کریم نے ان کو بلایا، ان کے کان میں ایک بات کہی. کیا کہی؟ کہا تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آسانیاں آنے والی ہیں. پھر کہا کان میں دوبارہ مسکرانا شروع ہوگی، سب سے پہلے تو اپنے باپ کو ملے گی، آج کے بعد آسمان سے جبریل نازل نہیں ہوگا، اور اگر ہاں نبی کے بعد جبریل نازل ہوتا تو عمر کے قلب اتھر پہ نازل ہوتا. لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی. آج اتنی سی بات کے اوپر فرقہ وارانہ فسادات پھیلانا چاہتے ہو، امت کو، مسلکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو، کیا فلسفہ دے رہے ہو معاشرے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، میں حواس باختہ ہو گیا، میرے ہوش اڑ گئے، میں ہوش و حواس میں نہ رہا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو بندہ یہ قول کہتا ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے. حضرت عمر اس کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اور ہر بندے کے بارے میں یہ فتویٰ لگا رہے ہیں اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں، وہ بے ہوش ہے، وہ بدمست ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے نعوذ باللہ. جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے. زندہ صرف الحی ہے، زندہ صرف القیوم ہے. اور زندگی کی بات اللہ کے ساتھ ملانا تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے حضرت عمر نے کہا، اور مشہور واقعہ، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں عمر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا. حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں تھا؟ کہا 40 روز کی طرح جس طرح موسیٰ نے کوچ کیا تھا 40 دن بعد وہ واپس آ گئے تھے، نبی کریم بھی واپس آ جائیں گے. وجہ کیا تھی؟ غم کی شدت تھی، محبت تھی، پیار تھا، برداشت نہیں کر سکے. اس کائنات کی عظیم ہستی دنیا سے جا رہی ہے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، عظیم الشان خطبہ دیا. امت کا اجماع اس مسئلے کے اوپر اجماع امت ہے، جس کو تم اختلافات کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو. پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے، اور تم حضرت ابو بکر نے کیا خطبہ دیا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، الزام دینے والے وہابی نہیں کہہ رہے، اہل حدیث نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. محمد اللہ رب العزت کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ جو اپنے پاؤں پہ پھر جائے گا یہ عقیدے رکھتے ہوئے پھر جائے، اللہ کو کیا فرق پڑنا؟ ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کے بدترین شخص کی طرح ہو جائے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون کی طرح بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں کبریائی میں رائی برابر فرق نہیں پڑتا. اسی پر بس ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے، جو ممکن ہی نہیں، لیکن مثال پیش کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہے کون ہے؟ نبی کریم. اس جیسی پوری دھرتی ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. لوگوں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب یہ دلیل خود تم پیش کرتے ہو، یہاں پہ جب میت کے الفاظ آتے ہیں تب تمہارے دین ایمان پہ ضرب نہیں پڑتی. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہم برزخ کی زندگی کے قائل ہیں. یہ عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہ توہین ہے،
جی نبیوں کو فوت کہنا توہین ہے. ہر بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ایک برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہاں آنکھ بند ہوئی ایک نئی دنیا میں، لیکن اس اور اس دنیا کے درمیان اوٹ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، بینہما برزخ، برزخ ہے. شہید، ایک مثال یاد کر لو، ایک مثال. شہید اللہ نے کیا کہا؟ اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت گمان کرو، شہید کو مردہ نہ کہو. وجہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے. اور لوگوں کیا اس دنیا میں زندہ ہے یا اللہ کے ہاں زندہ ہے؟ اس دنیا میں شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو میت نہیں کہنا. یہ تو اپنی جان دے کے امر ہو گیا ہے. اس نے تو اپنی زندگی اپنے رب کے سپرد ایسے کر دی ہے کہ اللہ اس کا نام بھی باقی رکھے گا، اس کی جان بھی باقی رکھے گا، حیات بھی باقی رکھے گا، اس کو اپنے پاس رزق بھی دے گا، اس کو قبر کے فتنے سے بھی بچائے گا. اس شہید کو جس کو اللہ کہہ رہا ہے، آج کا مولوی صوفی نہیں کہہ رہا. کیا اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے پہ؟ بتاؤ. ہوتی ہے. کیا مطلب؟ دنیا کے اندر احکامات، شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے اس کے بھی احکامات میت کے ہوتے ہیں. وجہ شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیا گندا عقیدہ ہے؟ شہید کو تو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں زندہ نہیں ہے، اس دنیا کے معاملات کے اندر زندہ نہیں ہے. اور عجیب و غریب باتیں ہیں معاشرے کے اندر. جی روحیں آتی ہیں جمعے کو یہ برے صغیر میں ہی آتی جاتی ہیں اور کہیں نہیں آتی. نعوذ باللہ. اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے شہیدوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے اتنے مقرب لوگوں کو نعوذ باللہ اذیت دیتا ہے. شہید واپس آ رہا ہے، ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، واپس آیا ہے، بیوی نے شادی کی ہوئی ہے. جائز ہے نا؟ اسلام میں تو جائز ہے، بیوہ شادی کر سکتی ہے. نعوذ باللہ واپس آیا کسی اور کے ساتھ ہے. اللہ اپنے ولیوں کو اذیت دیتا ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا. ہاں دلیل یہ دیتے ہیں معجزے کی. جو معجزے ہوتے ہیں ان سے دلائل اخذ نہیں ہوتے. معجزہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے. معجزہ نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے انبیاء آئے، انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ آتا جاتا ہے. اگر آتا جاتا رہتا ہوتا تو اللہ رب العزت کو اس پہ لڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا. ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، یہ سب لے لو، بر صغیر ہی میں آتے ہیں. بھوٹان، سکم، برما، افغانستان. اکثر و بیشتر کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اور ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اپنی دنیاوی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی مرے تو کہتے وہ مسلمان کیا وہ کافر سے بھی بدتر ہے. کس سے بدتر ہے؟ میں نے کہا ظالموں، تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ بیان کس کو کافر بنا رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں انک میت وانہم میتون. اے میرے حبیب، مرنا تو آپ کو بھی ہے اور ان کافروں کو بھی مرنا ہے. یہ کفار بھی میت ہونے والے ہیں اور آپ کو بھی میت بولو ہونا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ فرماتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، بس ہے لوگوں اگر یہ رسول افئن مات اگر یہ رسول مر جائیں، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر تم کافر ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے اپنے ایڈیوں کے بعد؟ لفظ ماتا مرنا، اگر یہ نبی پاک کی توہین ہے،
رب کعبہ کی قسم ہے ہم وہ قرآن مانتے نہیں جس میں ہمارے حبیب کی توہین کا تذکرہ ہوا، ہم اسے آیت ہی نہیں سمجھتے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ قرآن نبی کی توہین کے لیے نہیں نازل ہوا۔ گندگی ان مولویوں کے، ان پاکھنڈیوں کے دماغوں میں ہے، غلاظت یہاں ہے، شیطنت یہاں ہے۔ قرآن پاک و صاف، قرآن کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہوا، آپ جب مر گئے، چاہے کچھ بھی کہو، وفات کہو، انتقال کہو، مرنا کہو، سب ایک۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ الفاظوں کی بازیگریاں یہ ہماری زبانوں میں ہیں، کیونکہ یہ اردو زبان پہلے نوابوں کی، طوائفوں کی زبان رہی ہے، اس لیے ٹیڑھی آنکھ کو ٹیڑھی آنکھ نہیں بولتے، ترچھی نظر بولتے ہیں۔ نزاکت ہے۔ عربوں میں احول بولتے ہیں، احول سیدھے بولتے ہیں، ہاں احول، یہ ٹیڑھی آنکھوں والا ہے، بھنگا ہے۔ اب بھنگا کہو، ترچھی نظر کہو، کوئی آنکھ تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں زبان، زبان سنو، رب کے قرآن سے اچھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ تمہاری، ہماری، ان کی، ان کی ہو سکتی ہے؟ بولو۔ سیدنا ابو بکر کی زبان سے بہتر کس کی زبان ہے؟ نبی کائنات کی لاش مبارک چارپائی پہ رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، حجرہ عائشہ کے اندر ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، واپس آئے حوالی سے، آپ نے چہرے مبارک کا بوسہ لیا، آنکھیں جو چڑھی ہوئی تھی بند کیا، اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر اب دوبارہ کوئی موت نہیں آ سکتی، یہی موت تھی جو آئی۔ منبر پر تشریف لائے مسجد نبوی کے اور کھڑے ہوئے اور کہا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، تم میں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ قد مات، ان ملے سے پوچھو، اس مولوی سے پوچھو ماتا کا ترجمہ کیا ہے؟ موت، مر جانا، قد مات، مر چکے۔ سیدنا ابو بکر سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تم ہو سکتے ہو، ان سے بھی بہتر اور اچھی زبان استعمال کرنے والے تم کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو۔ آج کل کا یہ مفتی ہو سکتا ہے؟ بولو۔ جس کے ماں باپ کی قربانیوں کے بارے میں نبی کائنات کہیں کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوئے، وہ اللہ جو اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کی بات ہے، جو یار غار رسول ہو، جس کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چٹکی ہوئی چاندنی صحنے مسجد نبوی کے اندر نبی کائنات بیٹھے ہوئے، میری نگاہیں آسمانوں کے اوپر گئیں، چمکتے ہوئے ستاروں پر میرے دل نے کہا کہ نہ جانے کسی کا مقام اور مرتبہ یا کسی کے اجر و ثواب اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمانوں پہ ستارے۔ دل کی بات زبان پہ آ گئی اور میں نے کہا میرے آقا و مولا سردار، کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی بندہ ہے کہ جس کے اجر و ثواب، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں اتنی ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل نے کہا کاش اللہ کے نبی یہ کہتے کہ تیرے باپ کے کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ میرے والد کا نام نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں، سب سے زیادہ ہوں، اس سے بھی زیادہ؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ، اس کی نیکیاں ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ شخصیت
آپ نے فرمایا تیرا باپ ابو بکر ہے جس کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تیرے باپ ابو بکر کی وہ ایک رات جو اس نے غار میں میرے ساتھ گزاری ہے، اگر اس نیکی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور آسمان کے ستاروں کی نیکیوں کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، ایک رات کی وہ صحبت جو تیرے باپ کے ساتھ ہوئی وہ بھاری ہو جائے گی ان تمام نیکیوں۔ وہ ابو بکر صدیق، اس کا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے من کان منکم محمد یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مر چکے، ومن کان منکم یعبد اللہ فہو حی لا یموت، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ مولوی کہتا اللہ کے نبی مرے ہی نہیں، اللہ کے نبی مرے نہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، کافروں سے بھی بدتر۔ بول ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ظالم ہو، بولو، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں تمہارے اوپر، اس بدعقیدگیوں پر اللہ کا قہر نہ ٹوٹے تو اللہ کی زمین نہ دھسے تو اور کیا ہو، ظلم نہ ہو، قتل نہ کیے جاؤ، مارے نہ جاؤ، چھٹکارے نہ جاؤ تو اور کیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔